آپ نے سنا، جب یہ سند پڑھیں گے تو اس کو غور سے سنا کریں، تاکہ سند پڑھنے کا جو محدثین کا طریقہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے۔ انہوں نے حدثنا سے پہلے لفظ قال کا لطف فرمایا ہے، قال حدثنا، جو آپ کے قاری ہیں۔ یہ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ امام ابن صلاح نے، امام نووی نے اور دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ محدثین کی سنت یہ ہے کہ وہ حدثنا یا اخبرنا سے پہلے قال پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی سنت پر چلنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے عن ابی عبیدہ قال قال عبداللہ، تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عن کے بعد عن ابی عبیدہ قال یہ جب آتا ہے تو آپ کو جس طرح آپ نے قال حدثنا اس کا تلفظ فرمایا ہے، اسی طرح آپ قال سے پہلے انہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، انہ قال۔ اور میرے پاس ابھی تک اس کے دو حوالے ہیں کہ قال سے پہلے انہ ہو، یہ آپ مقدر نکالا کریں۔ آپ کی سند دیکھیں، عن ابی عبیدہ تھا قال قال عبداللہ، تو آپ اس طرح پڑھا کریں، عن ابی عبیدہ تھا انہ قال قال عبداللہ، انہ۔ اب جب آپ یہ سند پڑھیں گے تو انہ پڑھیں گے۔ اس کا حوالہ ایک تو تیسیر و مصطلح الحدیث آپ حضرات نے پڑھی، اس کے اندر یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور دوسرا، جو ہمارے بہت ہی فاضل دوست اور بڑے عظیم شیخ تھے اور بڑی خدمات اللہ نے ان سے لی، الشیخ السیوطی، جنہوں نے سنن نسائی کی شرح، کیا نام ہے؟ شاباش، ذخیرۃ العقبہ، یہ سنن نسائی کی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے شروع میں ہی جب ایک سند ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن حذیفہ قال قال النبی، تو وہ کہتے ہیں نیچے شرح میں کہ یہاں انہ قال قال النبی نکالو، انہ قال قال النبی۔ اور میں جب کہیں کوئی بلا لیتے ہیں حسن ظن کی وجہ سے درس بخاری کے لیے، تو جب یہ آخر میں عن ابی زرع، آگے عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں جہاں بھی گیا ہوں کبھی کسی نے انہ قال قال النبی نہیں پڑھا، تو میں جب کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھو تو یہ ایک اجنبی سی چیز محسوس ہوتی ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہی وہ سن رہے ہیں، حالانکہ تفسیر و مصطلح الحدیث یہ آپ ماشاءاللہ کافی پڑھی پڑھائی ہوگی آپ حضرات نے، اور اسی طرح جو میں نے اور بھی حوالہ دیا۔ اسی طرح اگر کہیں سمع کا لفظ آ جاتا ہے، مثلا یہاں تو ویسے سمع نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے سنا نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح ہو عن ابی عبیدہ انہ سمع عبداللہ، عن ابی عبیدہ سمع عبداللہ اگر ہو، تو پھر آپ یہاں بھی انہ نکالیں گے کہ انہ سمع عبداللہ یقول، سمع سے پہلے انہ۔ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک جگہ پر، صحیح بخاری میں وہ حدیث کا نمبر نہیں لکھ سکا، تو حدیث میں یہ لفظ آیا تھا
کہ عن فلاں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. تو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہاں انا ہو، یہ نطقاً اس کو بولنا یہ ضروری ہے. وحذفہ اصطلاح، حذفہ خطاً اصطلاح، اور خطاً اس کو جو محذوف کیا ہے یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے کہ جس طرح قالا کو حذف کر دیتے ہیں اسی طرح انا سمع میں انا کو حذف کر دیتے ہیں.